پروگرام کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں محمد جنید. 2 ہفتے پہلے بھی کیپٹل ٹاک میں بات ہوئی کہ ایک سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں. پھر یہاں پروگرام میں بھی بہت باتیں ہوئیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اس کی کئی یقین دہانیاں آئیں, کئی واقعات ایسے ہوئے, لیکن آج 2 ہفتے بعد پھر اسی جگہ کھڑے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد پر سوالیہ نشان لگ چکا. اس کی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات بیوروکریسی سے کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اب دلچسپ بات یہ کہ اس کے لیے درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دی تھی, جو خود یہ شکوہ کر رہی تھی کہ انتخابات ملتوی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, انتخابات کروانے کا ارادہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے الزام تحریک انصاف پر ہی لگا دیا ہے کہ وہ 8 فروری کے انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی اعتراض لا رہے ہیں یا ان کا کوئی ارادہ ہے, باقاعدہ اس کو سازش قرار دے دیا ہے. پھر الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ ان سے بھی زیادہ ظلم عوام پر کیا گیا. کیا وہ صرف انتخابی مہم کے سلسلے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں یا پھر ان کا کوئی ارادہ بھی ہے ماضی میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کرنے کا؟ سائفر کیس میں ہوا ہے کہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کافی سخت رد عمل آیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں سے, دیگر رہنماؤں سے ہم پوچھیں گے. سینیٹر ہمایوں محمد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ کیپٹل ٹاک کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میاں جاوید لطیف سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں شامل ہوں گے. جاوید لطیف صاحب, یہ کیسے ہو گیا کہ باقی سب جماعتیں مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی کہ وہ کسی سمجھوتے کے تحت ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتخابات نہیں ہوں گے, اور آج آپ کی پارٹی کے صدر تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کروا رہے ہیں 8 فروری کو الیکشن ملتوی کروانے کی؟ وہ تو سب سے زیادہ مطالبہ کر رہے تھے الیکشن کا. دیکھیں, جب الیکشن ہونے کی ڈیٹ آ گئی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو علم بھی ہو گیا تھا کہ 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی ہے, تو پھر جو درخواست گزار تھے پی ٹی آئی کے لوگ لاہور ہائی کورٹ میں, وہ درخواست واپس لے لینی چاہیے تھی, یا وہاں یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ ہمیں اعتماد ہے. کیا ماضی میں بیوروکریسی الیکشن نہیں کرواتی رہی؟ کیا 2018 2013 یا اس سے پہلے کے انتخابات کس طرح ہوتے رہے ہیں؟ آج مختلف ہیلے بہانے بنانا اور الیکشن ڈیلے ٹیکٹکس سے استعمال کیے جانا, جس طرح کہ وہ اپنے کیسز کے حوالے سے کرتے آئے ہیں اور ان کو سہولت کاری میسر رہی ہے ایک 2 خاص اداروں کی طرف سے, آج بھی کیا اس طرح نہیں ہو رہا؟ اور مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ اس طرح کے جو ریمارکس آئے ہیں محترم عدالت کی طرف سے, میں کہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے اپنے ریمارکس ہیں, ان کی اپنی ججمنٹ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ 8 فروری سے ایک لمحہ بھی الیکشن آگے نہیں جا سکتے, اور یہ پتھر پر لکیر ہے. تو ان کو خود نوٹس لینا چاہیے تاکہ انتخابات یقینی بنائے جا سکے. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے 8 فروری کو الیکشن ضروری ہیں, یہ قوم کی یکجہتی کے لیے 8 فروری کو الیکشن ضروری ہیں, یہ 2 وقت کی روٹی جو 7-8 کروڑ لوگوں کو ایک وقت میں نہیں مل رہی ان کے لیے بھی ضروری ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے. یہ انتخابات حکومت بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ انتخابات پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے از حد ضروری ہیں, اور کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون اگر خدا نہ خواستہ انتخابات آگے جاتے ہیں یا جس طرح بنیاد بنائی جا رہی ہے, ہم بالکل اس کو اپوز کریں گے. ہم کسی طور نہیں چاہتے کہ ایکشن 8 فروری سے آگے جائیں. ٹھیک ہے. ہمایوں محمد صاحب, انہوں نے بھی نقطہ اٹھایا اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اپنے بیان میں کہ 2018 کے انتخابات میں بھی بیوروکریسی نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی ذمہ داری نبھائی تھی, جس پر پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پی ٹی آئی تو اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئی. اب کیا مقصد ہے تحریک انصاف کا یہ درخواست لے کے جانا جس کے نتیجے میں آج الیکشن شیڈول نہیں آ سکا؟ آپ تو سب سے زیادہ مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس طرح ہے کہ اگر 2018 میں کیا تھا تو کیا ان لوگوں کو قبول تھا؟ نہیں قبول تھا, پرابلم ہوا تھا. اس سے پہلے ہم آج کے سیناریو میں دیکھتے ہیں, آج کے سیناریو میں جو اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ کر کے آ رہی ہے.
اس وقت کی بیوروکریسی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی چاہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں، جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کو 3 MPO، کسی کو اس MPO، کسی کو اس MPO کے تحت نظر بند کر دیتے ہیں. اچھا، جہاں پہ اگر کوئی ایسا موقع نہیں ملا تو وہاں پہ وہ لوگ لگا دیتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ لگا دیتے ہیں. کے پی میں اگر ایک گاؤں کے اندر امیر مقام، شانگلہ میں ایک گاؤں کے اندر امیر مقام جلسہ کرتا ہے تو کے پی کی پولیس اور کے پی کی انتظامیہ ان کو فل پروٹیکشن دیتی ہے. اس کے ساتھ والے گاؤں میں اسی دن اسی ٹائم پہ مور لیس جب پی ٹی آئی اپنا ورکر کنونشن کر رہی ہے تو اسی ٹائم، اسی دن، اسی وقت ساتھ والے گاؤں میں آپ دفعہ 144 یہی جو بیوروکریسی ہے وہی لگا لیتی ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ لوگوں نے، الیکشن کمیشن نے کیا کہا تھا، الیکشن کمیشن نے کورٹس کو کہا تھا کہ ہمیں آپ لوگ دے دو تاکہ الیکشنز کرا لیں. کورٹ نے کہا تھا آپ ہمیں اپنا وہ دے دو، اسکیجول دے دو، ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کو کتنے لوگ کہاں کب چاہیے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم دے سکتے نہیں دے سکتے. کہ انہوں نے کیا کیا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کیونکہ ان کی نیت اتنی خراب تھی، انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو اسکیجول دیتے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ان سے کروا لیں گے، بیوروکریسی کروا لیں گے. اور بیوروکریسی کے لحاظ سے ایز آف ٹوڈے بیوروکریسی از ٹوٹلی بائسڈ، کسی لحاظ سے وہ نہیں کر رہی. تو اس لحاظ سے ناٹ دیٹ وی تھنک کہ ہمیں اس میں بھی کچھ ہے کہ بعض ایسے جوڈیشل میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے واقعی اس ملک کے لیے کرنا، اور جیسے میاں صاحب نے صحیح بات کہا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو میں چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ آپ پلیز انٹرفیئر کریں. آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ بھئی آپ الیکشن اسی کو کریں، اور آپ الیکشن کمیشن کو اپنی جوڈیشری میں سے لوگ دے دیں جو کم از کم اس کو سپروائز کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ ایک قسم کی ٹرانسپیرنسی کم از کم لوگوں کے درمیان میں کسی حد تک آ جائے. اس پہ اعتماد ہوگا تحریک. دیکھیں میرے دل کی بات کریں، میرے خدشات ہوں گے، لیکن بیوروکریسی سے میں اگر بیوروکریسی 100% ہے تو وہاں پہ چاہے مجھے 10% یا 15% ریزرو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ 5 دن کے اندر ایک اسپیشل بندہ آتا ہے، وہ اسپیشل بندہ 5 دن میں ہر نارم سے ہٹ کے، یہاں تک کہ جہاں چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس حدیبیہ پیپر مل کے اوپر کہا تھا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، وہاں پہ دوسری چیز جو 180 دن کے اوپر ٹائم بارڈ تھا اس کو آپ 2.5 سال کے اوپر اٹھا رہے ہو. تو یہاں پہ آپ کو انصاف دیکھنا پڑے گا کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس لحاظ سے سامنے کرتے تو ضرور اس قسم کے بیچ میں لوگ شامل ہوں گے، لیکن میرے خیال میں بائی اینڈ لارج جوڈیشری would be much transparent than the bureaucracy. یہ ہمایوں محمد صاحب کا موقف ہے. ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے کیا موقف دیا اس اسٹے آرڈر کے بعد؟ دیکھیں، تحریک انصاف آروز کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرانے جاتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے معطل کرانے جاتی ہے کہ جوڈیشری آلریڈی اس پر اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی ہے. ہمارے پاس ججز اویلیبل نہیں ہیں جو بطور آروز کام کر سکیں، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی تھی؟ اگر ججز آرو نہیں آتے تو الیکشن کا انعقاد ہی نہ کرائیں. آج تحریک انصاف ایک طرف تو باہر باجا بجاتی ہے کہ جی ہمیں انتخاب نہیں مل رہا، تو جب انتخاب مل رہا ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں. اگر اب انتخاب رک رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، مجھے وہ سننے میں نہیں آیا کہ کہاں پہ جوڈیشری نے کہا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ کے ہی طرف سے اس سے پہلے جواب دیا گیا تھا اسی سال کے نہیں پرووائڈ کر سکتے جو ماتحت عدلیہ ہے اس کے آفیسر. اس کے بعد الیکشن کمیشن اس معاملے میں آگے بڑھا. اب چونکہ وہ تو سٹے آ گیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ جاوید لطیف صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جنید، 2013 میں آروز عدلیہ سے لیے گئے اور عمران خان صاحب نے اس پہ اعتراض کیا، بلکہ اسی بیس پہ انہوں نے اپنی ایک تحریک لانچ کی جس کا تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ پر اس کو جواز بنا کر جتنے بہتان لگائے. اب بات یہ ہے نہ عدلیہ کے آپ آروز مانیں اور نہ آپ مانیں بیوروکریسی کے، تو پھر کیا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا جسٹس ثاقب نثار کھوسا صاحب یا جسٹس بندیال چاہیے
کہ اس طرح کے طاقتور اور منصف چاہیے جن کے ہوتے ہوئے 2018 کا ری پلے ہو جائے اور اس کے بغیر یہ الیکشن نہیں چاہتے. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق ادارے جو ہیں وہ ایکٹ کریں, یا آپ کی خواہش کے مطابق جو ہیں وہ رولز آف گیم بنے, یا آپ کے کہنے کے مطابق جب آپ چاہیں جس طرح کی تشریح قانون کی چاہیں اس طرح کی کروا لیں, اور جب وہ سوٹ نہ کرے پنجاب اسمبلی کی عدم اعتماد کی طرح تو بندیال صاحب ایک فیصلہ دے دیں, اور جب وہ پسند نہ ہو یا ضرورت نہ ہو تو دوسرا فیصلہ وہی بندیال صاحب کر دیں. اس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو خدا کے لیے پاکستان کو چلنے دیا جائے. ہمیں بہت سے تحفظات ہیں, ہمیں بہت سی سہولت کاروں کا علم ہے, سہولت کاری ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود ہم وہ باتیں نہیں کہنا چاہتے جو کوئی یہ سن کر کہہ دے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ انتقام لینا چاہتے ہیں, جو سن کر یہ کہہ دے کہ یہ انتخابات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, جو سن کر یہ کہہ دے کہ شاید ہم چہیتے کہلانا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے ادب سے اپنے بھائیوں سے بھی, سننے والوں سے بھی, جنید صاحب آپ کے توسط سے بھی, کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ کو جو موجودہ سسٹم ہے یا موجودہ قوانین ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ کو الیکشن میں جانا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کہنا کہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں آروز, تو کیا درخواست دینے والوں کو کل سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ شیڈول آ چکا ہے اور بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں آروز؟ تو اس لیے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے بات سیدھی سی ہے کہ آپ نے جو کہ جاوید صاحب 2013 کا بھی ذکر کیا ہے, جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا. 2013 میں آروز کی ذمہ داری تھی, تب بھی وہ خوش نہیں تھے اور پھر تو بڑی لمبی ایک مہم چلی تھی, اور اب 2018 میں جب بیوروکریسی کے نتیجے میں ہوئے تو وہ اب 2024 میں قبول نہیں ہے تحریک انصاف کو. دیکھیں اس طرح کہ خوش کون نہیں ہوتا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون روندو ہے اس ساری چیزوں میں. لیکن جب انہوں نے بات کی نا کہ 2013 کی بات کی, 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز کے اوپر نہیں, پاکستان تحریک انصاف کو چند سیٹوں کے اوپر ایک آرگنائزڈ پروسیس کے لحاظ سے مینیپولیشن کا خطرہ تھا, اور وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو پولیٹیکل رائٹ ہے دھرنا کرنے کا یا کوئی پروسیس کرنے کا, وہ انہوں نے استعمال کیا. اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اس میں انہوں نے کہا ہم لوگ جو الیکٹورل پروسیس تھا یا اس کے ذریعے سے جو پارلیمنٹ بنی تھی ہم لوگ سب اس میں گئے تھے, ہم نے اس پارلیمنٹ کے حصہ رہے. ہاں ہمیں اس میں صرف چند اس کا وہ خدشہ تھا کہ اس کے اندر مینیپولیشن ہوئی ہے. اچھا, اس میں یہ یاد رکھیں ان میں جو 4 حلقے کھلے تھے اس میں یہ ضرور آیا تھا کہ اس میں مینیپولیشن ہوئی ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے, آرگنائزڈ مینیپولیشن کی کوئی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ ضرور بتایا تھا کہ وہاں پہ جتنے ووٹوں سے اگر پی ایم ایل این کے لوگ جیتے تھے اس سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے ہٹائے تھے. تو ایک اور تقریباً ہر ایک میں اس سے ملتا جلتا تھا, لیکن اس کے پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ اس میں آرگنائزڈ دھاندلی نہیں نظر آ رہی. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی نہیں تھی آرگنائز کے لحاظ سے. اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف پھر چاہتی ہے کہ 2013 کے طریقے پہ کروائے جائے الیکشن. نہیں ہم یہ نہیں چاہتے. ہم دیکھیں اس طرح یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے دوست میں, دیکھیں آپ کی آج آپ بیٹھے ہوئے, حامد میر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, وہ چھٹی پر ہیں, تو آپ آج کے سچویشن کے لحاظ سے ڈیسیژنز لیتے ہیں کہ بھائی کس کو بیٹھنا چاہیے کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کسی اور کو بھی بٹھا سکتے ہیں, کیمرہ مین کو بٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوتا. وہ آپ اس سچویشن کے لحاظ سے کہتے ہیں. آج کی سچویشن میں ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جو اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے اٹ از ٹوٹلی وہ جو ان کا کیئر ٹیکر نہیں, ان کا ٹیک کیئر کرنے والی جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے اس کی انفلوئنس میں ہے. اور وہ لوگ کر کیا رہے ہیں, وہ لوگ کر یہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھا رہے ہیں, ان کے الیکشن کمپین کی اجازت نہیں دے رہے, ان کے لیے مشکلات کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایز آف ٹوڈے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
اگر ان لوگوں نے الیکشنز ایز این آر او یا وہ ساری چیزیں کر لی ڈی آر اوز وغیرہ کیے تو اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دا لارجر انٹرسٹ. اچھا نمبر 2 آپ نے کہا تھا, میں نے کوشش کی ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ لاہور ہائی کورٹ نے کب کہا تھا کہ ہم ججز نہیں دے سکتے. جب الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ سے کہا تھا ہمیں ججز کی ضرورت ہے ایز این آر او وغیرہ, انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں اپنا وہ دکھا دیں, اسکیجول دے دیں, ہم دیکھ لیں گے کہ ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس کے بعد بجائے اسکیجول دینے کے الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹلی اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ جو بیوروکریسی ہے ان سے کروائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے پنجاب کی بیوروکریسی کتنی بائسڈ ہے. پنجاب کی بیوروکریسی اتنی بائسڈ ہے کہ ہر وہ شخص, ایون وہ خاتون جن کو 5 جگہوں سے 5 مختلف ٹائم پہ ان کو بری کر دیا ہے, تو ان کو آخر میں کیا کیا ہے, سیف راہداری دے کے ان کو کوئٹہ بھیج دیا. اگر اس قسم کی بیوروکریسی کو ہم نے دیکنا ہے وہ تو آپ کا موقف آ گیا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بھی تو دیکھنا نا. قادر مندوخیل صاحب آپ نے حوالہ تو دے دیا جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں, لیکن آج کے اس سٹے آرڈر سے خدشات بڑھیں گے کیا؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اب ٹوٹل ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. انہوں نے پتھر پہ لکیر اس کو ڈکلیئر کی ہے. آج پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی کسی کارکن نے سٹے نہیں دیے ہے, ان کی اپنے ایک معزز جج نے دیا ہے. لہذا مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں تو منع کر رکھا ہے کہ اپنی بیویوں سے خدشات بات کرے. آپ کے سنگل جج صاحب نے تو سارے کے سارے خدشات کیا پورا جو ہے نا وہ معطل کر دیا. اب آپ مجھے بتاؤ کل یا پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کا, 54 ڈیز کے اندر الیکشن 8 فروری کرانے کا. اب آپ نے وہ کر کے انہوں نے معطل کر کے اور فل بینچ کی طرف بھیج دیا. کیا میں 30 سال ہو گئے مجھے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے, میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک سب آرڈینیٹ جج اپنے چیف جسٹس کی سارے احکامات پہ کس طرح بلڈوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کاروائی ہو سکتی ہے, شوکاز ہو سکتا ہے, آرٹیکل 209 کے تحت ہو سکتا ہے, کیا کاروائی ہو سکتی ہے, یہ فیصلہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے بڑا ایک اچھا اقدام کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے اوپن کیس کرا کے بہت اچھا اقدام کیے, مگر چیف جسٹس صاحب کو یہ اپنے جو پتھر پہ لکیر کی جو بات ہے اس کو ان کو فوری طور پہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے, نہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ دوسری طرف چل جائے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. کھٹک صاحب کہتے ہیں میرے نئی پارٹی ہے, مجھے آپ وہ کر کے دے دیں, ٹائم دے دیں. مسلم لیگ نون کے میاں صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ نااہلی سے نہیں بچ سکے. پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ہیں, پیپلز پارٹی میدان میں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طور سے یہ الیکشن ہو جائے. اب میں کہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا کاروائی اس کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قادر مندوخیل صاحب یہ جو موقف ہے تحریک انصاف کا, اس پر پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے؟ کیا ان کی طرف سے تسلیم کیا جانا چاہیے ان کا یہ مطالبہ کہ بیوروکریسی نہیں بلکہ عدلیہ سے جو ماتحت افسران ہیں وہ لیے جائیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ جی دوبارہ ریپیٹ کر دیں سوال. تحریک انصاف کے جو موقف سے اتفاق کرتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں دیکھیں تحریک انصاف کا جو ایک اپلیکیشن آ گیا, اس اپلیکیشن کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو معزز جج صاحب نے فیصلہ دیے, میں تو کہتا ہوں کہ اب اس جج صاحب کا احتساب کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے. اس نے اپنی چیف جسٹس کے ساری کارروائی پہ پانی کیوں پھیر دیا ہے. تحریک انصاف کا ایک اپلیکیشن تھا پرانا پینڈنگ آ رہا تھا, اس اپلیکیشن کے بعد جا کے اس نے کیا کیا ہے سمجھے نا, ہمیں اس چیز سے کیا وہ کرنا. تو سوال یہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب سارا کے سارا گول جو نا وہ چیف جسٹس کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے. میں بڑی امید رکھ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس جج صاحب کے خلاف جو کارروائی بن سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے, تاکہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ اس ملک میں اگر قانون کی بالادستی ہے تو ایک سب آرڈینیٹ جج اس طرح کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اسمبلی کی کارروائی تو ایک سنگل جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلڈوز کر دیا ہے.
وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہا کہ جو اپنے ایک کیس میں کہ پارلیمنٹ بالائے دست ہے, بالائے تر ہے. کیا ایک سنگل جج بھی تمام پروسیڈنگ کو بلڈوز کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں کون سا قانون ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, قادر مدوخیل صاحب ہم آگے بڑھیں گے. سخت ایک تو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک روڈ میپ دیا گیا تھا تو اس کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں ان ذمہ داروں کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا جو آج کا خطاب ہے جس میں انہوں نے عوام کی مشکلات کا بھی ذکر کیا, اپنے ساتھ رکھے گئے سلوک کے علاوہ کیا وہ انتخابی مہم سے متعلق ہے یا اس کا اشارہ کسی اور طرف ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ اقتدار میں تھے مہنگائی 4% تھی جس کو پھر آنے والے عرصے میں 40% تک پہنچا دیا گیا, تو ان کو اقتدار سے نکالنا عوام سے دشمنی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ سخت سزا تو عوام کو دی گئی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ صرف ایک انتخابی مہم کے ماحول کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا موقف ہے یا وہ حقیقت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تکلیف کم ہے اور عوام کی تکلیف زیادہ تھی جو کچھ ہوا 2016 اور 17 کے بعد؟ دیکھیں جنید صاحب, اگر اجازت دیں تو ایک میں جملہ کہہ دوں. جو لاہور کے جسٹس صاحب کا فیصلہ آیا, جو ججمنٹ آئی, ٹھیک کہا مندوخیل صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ہائی کورٹ کا جج کیا اس طرح کی ججمنٹ دے سکتا ہے, اور کیا وہ ججمنٹ پڑھ کے دیکھیں کہ کیا ایک جماعت کی نمائندگی اور کن کو چارج شیٹ کیا گیا, وہ ذرا تفصیل سے پڑھنے والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ از خود نوٹس سپریم کورٹ کا بنتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ضرور دیکھیں کہ جج صاحب نے کیوں اس طرح کا اقدام کیا کہ ساری قوم کو کنفیوژن میں ڈال دیا. اب آ جائیں, جو بات آپ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے آج کے خطاب کے حوالے سے, تو اس میں کون سی بات غلط ہے کہ 2017 میں جنید صاحب دیانتداری سے کوئی بندہ بھی پیپلز پارٹی سے ہو, کسی اور جماعت سے ہو, میری جماعت سے ہو, کسی جماعت سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو, کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو, کیا یہ وہ کہے گا نہیں کہ 2017 میں پاکستان چل رہا تھا, پھل پھول رہا تھا, ترقی کر رہا تھا, خوشحالی کم از کم تھی, کم از کم بے روزگاری اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے, اس وقت لوگوں کی اتنی پریشانیاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں, تو پھر کیوں چند لوگوں نے انتقام میں اندھے ہو کے فیصلے لیے, اور دینے والوں کو آج کوئی نہیں پوچھے گا کہ پاکستان کو برباد کیوں کیا گیا. وہ فیصلے دینے والے جو تھے اس وقت کے, کیا آج جو پراسیکیوٹر تھا وہ ثابت نہیں کر سکا ان کے الزامات کو, جن الزامات کی بنیاد پہ ہمیں سزا دی گئی؟ تو پھر کوئی یار پوچھنے والا تو ہو نا بھائی ان 2 ججوں سے, ان 2 جرنیلوں سے, کہ بھائی آپ نے نواز شریف کے انتقام میں پاکستان کی قوم کو کیوں ڈبو دیا؟ کیا اس سے جو 2017 سے قرضے نہیں بڑھ گئے, کیا 2017 سے مہنگائی نہیں بڑھ گئی, کیا 2017 سے پاکستان کے اندر بے روزگاری نہیں بڑھ گئی, دہشت گردی نہیں, کیا اس سے زیادہ بڑھ گئی؟ کیا دنیا میں ہم تنہا نہیں ہو گئے؟ کیا دنیا ہم پہ اعتماد اس طرح کر رہی ہے کہ پاکستان کے انصاف دینے والے ادارے جو ہیں کیا ان پر انگلیاں نہیں اٹھ رہی جو فیصلے اس وقت دیے گئے تھے؟ یہ آپ حقائق سامنے لے آئے. اب اگر آپ کی جماعت کو موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا تو پھر ان لوگوں کا کیا احتساب کرنے کا ارادہ ہے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا, جس کو آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ جنید اگر میری زبان سے سنیں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم کوئی بدلہ یا انتقام لینا چاہتے ہیں, مگر میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا یار آپ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ دینے والے جسٹس کو کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں. کنہوں نے فائل کیا تھا؟ پھر بینیفیشری وہ تھے. پھر کنہوں نے فائل کروایا تھا؟ انہوں نے فیصلے لیے تھے.
میرے 2017 کے فیصلوں پہ آپ کسی کو کٹہرے میں نہیں لے کر آنا چاہتے تو فیض آباد دھرنے کے جو فیصلے کو نہیں ماننے والے تھے یا جن کے خلاف وہ فیصلہ آیا تھا، جنہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا، ان کو کم از کم کٹہرے میں لے آئیں. آپ 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لے آئیں. میں سمجھوں گا کہ کہیں سے تو احتساب کا عمل شروع ہوا، کہیں سے تو رکے یہ سلسلہ. آپ کسی جگہ کسی کو آنسریبل ہی نہیں ٹھہرائیں گے تو قادر مندوخیل صاحب پاکستان کیسے چل سکے گا؟ یہ قادر مندوخیل صاحب، یہ درست ہے نواز شریف صاحب کا موقف آج اپنے خطاب میں؟ جی، نواز شریف صاحب کے دل سے انتقام نکلا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ زیرو رسک ہوگا تو نواز شریف صاحب آئے گا. وہ زیرو رسک کی یقین دہانی کرائیے اس شرط پہ کہ آپ سب کچھ قبول کریں گے. اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے لندن میں بات کی تھی اور 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب بھاگتے ہوئے گئے اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا بیان آ گیا تھا کہ نہیں جی کوئی انتقام نہیں لیں گے. اس کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، آج پھر بات کی ہے کہ بھائی میں انتقام نہیں لینا چاہ رہا ہوں مگر حساب تو بنتا ہے. اب سوال یہ کہ اس انتقام وہ کس سے لے رہے، حساب وہ کس سے لے رہے؟ جنرل سے جنرل باجوہ سے اور سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جو 2 جج ریٹائر ہو گئے اور ایک جج اس وقت سینئر جج ہے اور اکتوبر 2024 میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے والا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایسی صورتحال جو بنا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ کیسز ختم ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے کہ میں نااہلی سے بچ گیا، اب میں جا کے اپنے شرطوں پہ ساری چیز بنے گا. بھائی آپ جس شرط پہ آئے تھے، جس شرط پہ آپ آئے تھے اسی شرط پہ کام کرے، یعنی اسی تنخواہ پہ کام کرے. اب آپ دن بدن جتنا آپ شرائط اور اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں آپ چل سکیں گے. ماضی میں بھی جن جرنلوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا انہی کے ساتھ وہ لڑ پڑے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 دن پہلے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو لوگ لا رہے ہیں یقین کریں گے انہی سے لڑ پڑے گے. وہ لانے کے تو دور کی بات ہے، یہ تو ابھی سے لڑ پڑا ہے، یہ تو ابھی سے انتقام کی بات کر رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے کہتے تھے الیکشن فیئر کراؤ، یہ لاڈلا +2 جو نا کہ قادر مندوخیل صاحب، آپ کے اس موقف پہ ہم جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں آپ کو فکر ہے نواز شریف صاحب کی یا اس کی وجہ اور ہے. لیکن مائی محمود صاحب، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو ڈی ریل کر دیا گیا. اب جب آپ کے لوگ تنقید کرتے ہیں 2022 کے بعد کیا ہوا معیشت، تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ پھر 2018 سے پہلے کی معیشت بھی دیکھیں، اس میں تو قیمتیں پھر اس سے بھی زیادہ کم تھیں. آج اس کا ہی ذکر انہوں نے خطاب میں کیا. اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے، تو 2013 میں سے 18 کے درمیان میں جو قیمتیں تھیں 2008 سے 13 میں اس سے کم تھیں، 2002 سے 8 کے درمیان میں اس سے کم تھی، 2070 میں اس سے کم تھی، 1950 میں اس سے بھی کم تھی. 18 کے درمیان تو ایک دفعہ میں پیٹرول 53 روپے لیٹر بھی ہو گیا. سن لینا بالکل تھا، لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل میں بیرل کتنے کا تھا، آپ ساری کمپیریٹیو کر لینا، اٹس اے کمپیریٹیو اسٹڈی. ٹھیک ہے، 2018 اس کے درمیان میں $120 کا بیرل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی خوشحالی تھی تو ٹھیک ہے، اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا، کہ خوشحالی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی 500 بندہ ہنس رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی زیادہ ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جمہوری حکومت کو ڈیریل نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جمہوریت کا پودا ہے، ایک جو جمہور لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ پودے کو باہر نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں جڑیں پکڑی یا نہیں پکڑی، دوبارہ اندر لگا لیتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد آتے ہیں، دوبارہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ جڑیں پکڑی ہیں کہ نہیں پکڑی، دوبارہ اندر لگا لیتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ جمہوریت جڑیں پکڑے تو خدا کے لیے اس درخت کو مت ہلاؤ. درخت، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ، اس کو نہیں لاؤ، پودے کو درخت، اس کو درخت بننے دو، اس کو پھل دینے دو، اس کو کر دو. ہاں، شروع میں ایک دم پھل نہیں ہوں گے، شروع میں بہت ساری پرابلم بھی ہوں گی، لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو ابھی میاں صاحب نے بات کی ہے. بریک پہ جانا آپ کو، بس واپس آئیں گے بریک کے بعد اس بات کو مکمل. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. نواز شریف صاحب کا بیان پر بات ہو رہی تھی، میں آگے بڑھنا ہے لیکن ہمایوں محمود صاحب بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں 1 منٹ سے کم میں. ٹھیک ہے، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھئی خوشحالی تھی یا نہیں تھی تو ہم دیکھتے ہیں جو
की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के, हम वो देख लेते हैं। इनके टाइम पे देख लेते हैं, इन्होंने मैक्सिमम टच किया है 5.9 के करीब इन्होंने टच किया जीडीपी। हम लोगों ने इन 3.5 सालों में 2 दफ़ा टच किया 6 जीडीपी को, एक दफ़ा 5.97, दूसरी दफ़ा हम लोगों ने तकरीबन 5.9 के करीब, दूसरी दफ़ा हमने 6.1 किया था। अच्छा इन लोगों ने, अच्छा उसके बाद मैक्सिमम एक्सपोर्ट तस्लीम कर लिया ना कि वो 5.9 पे लेकर आए। नहीं देखिए वो 5.9 पे लेकर आए थे ना, हमने उससे आगे लेकर गए, तो इसका मतलब है हम लोगों ने कुछ बेहतर किया होगा ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर बात ये थी, अच्छा हम ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने टेन्योर में 2 दफा मुसलसल 6 जीडीपी को टच किया है। अब उसके बाद मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैक्सिमम जो रेमिटेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा उसके बाद जो मैक्सिमम जॉब्स है पर ईयर के लिहाज से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों में 4 सालों में 1.8 मिलियन पर ईयर जॉब क्रिएशन, इनके टाइम में 1.4 मिलियन पर, ठीक है ना। तो अगर आप हर लिहाज से देखें तो हमारा दौर इनके दौर से बहुत, इन स्पाइट ऑफ कोरोना, इन स्पाइट ऑफ 1.5 years ऑफ कोरोना। जावेद लतीफ साहब। जी जुनैद, बात यह है कि अगर इनसे मुकालमा किया जाए तो वो तो शायद इनकी ट्रेनिंग तरबियत का हिस्सा है, किसी को बात ही नहीं करने देते। मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि 4 सालों में ये अदादो शुमार इनके अपने हैं, मगर पाकिस्तानी कौम जो ताजर था, जो सनतकार था, जो और कोई बिजनेस करता था, लोग अपनी रास खा गए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई इंतहा को पहुंच गई। हाँ, जो बात मेरे भाई कर रहे थे मंदोखैल साहब, 16 माह की कौमी जो हुकूमत थी उसमें बिलावल साहब को पता नहीं था कि हम लाडले प्लस हैं। उस वक्त उनको तमाम वो चीज़ें नज़र आती थी जो आज हमें भी अपने ऊपर होने वाले मजालम नज़र नहीं आ रहे या याद नहीं आ रहे। उस वक्त वो भी गिनवाते थे कि नवाज शरीफ के साथ कब कब ज्यादती हुई। और मैं पीपल्स पार्टी के तमाम अपने इंतहाई काबिल इज़्ज़त लोगों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मैं मिसाके जमहूरियत साइन करने के बाद कोई हद पार नहीं करना चाहता, ना हमारी जमात करना चाहती है, मगर आप ये सारी चीज़ें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब मिसाके जमहूरियत साइन कर रही थी तो उनके इल्म में था, इकरार इतराफ़ दोनों साइडों से हुआ कि किस तरह निकाला जाता है और किस तरह लाडला कोई बनता है। मगर हम आज भी ये कहेंगे, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं, कि पाकिस्तान के अंदर बगाड़ इतना ज़्यादा पैदा हो चुका है और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको चाहिए कि मिल बैठ के सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान खुदा न खास्ता जिस गर्दाब में फंस गया है, खुदा न खास्ता हम इसके लिए ना कहीं कल को रोना शुरू कर दें, कल को इसकी फिक्र करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें, पाकिस्तान का आइन कानून, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, ये एक हकीकत है, हकीकत रहेगी। मगर हमें फिर भी पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए सोचना होगा। वो तो लड़ाई नहीं चाहते पीपल्स पार्टी से, तो मिसाके जमहूरियत तक का जिक्र कर दिया। देखिए, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम बीबी के सामने भी इस बात को दोहराया है, और अभी पिछले जलसे में बिलावल साहब ये भी फरमाते थे कि मियाँ साहब एक ही इक़्तिदार के पीछे सारे उसूलों का, सारी जिंदगी भर की सियासत की, जमहूरियत का गला न घोंटे। क्या बात है कि एक इक़्तिदार अगर नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इस तरह इक़्तिदार का फायदा क्या है कि हाई कमिश्नर आपसे मिल रहे, आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, डीआईजी आपको सलूट मार रहा है, निगरान सारे आपके है, तरक्याती काम सिंध में पाबंदी आपके यहाँ चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन ने बगैर उसूल के पाबंदी लगा ली है, सिंध में वफाकी हुकूमत ने उखाड़ बिखाड़ कर दी है, पंजाब में वही है, ये सारे, और फिर बाप पार्टी को आपकी तरफ झुकाया जा रहा है, आईपीपी आपके कहने पे बनाया जा रहा है, और परवेज खट्टक का ग्रुप आपके कहने पर बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जमहूरियत नहीं कहलाएगा, ये सारी चीजें जो ना वो सेलेक्टेड की तरफ जा रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपने बड़ी कुर्बानी दी है, आपने बड़े जेले काटे, हम इस चीज की तारीफ करते हैं, हम समझते हैं कि आपने ये सारी की, लेकिन एक इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ भूल के, वो कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बोलना चाह रहे हैं, मगर इनकी पार्टी के लोग उनको बुलवाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाए।
तो हम कादिर तो ये मंदुखिल चाहते हैं कि आप हिसाब करें। बहुत शुक्रिया हम आपका, तो चाहते आपके हैं कि आप मौक़िफ़ का, हिसाब की प्रोग्राम बात में करें। शिरकत का। जावेद लुत्फ़ी, सेनेटर माई मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।